السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ حضرت عبدالمطلب نے پیدائش رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کرامات دیکھے وہ کیا تھے۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ مبارک، ہر ایک عہد میں جو پیغمبر ہوتے تھے وہ اپنی امت سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت اور فضائل ضرور بیان کرتے تھے، اور جو کتابیں اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ پیغمبروں پر آسمان سے نازل کی ان میں بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مراتب اور فضائل ضرور بیان فرمائے۔ پھر وہ پیغمبر حضرات اپنے وقت کے لوگوں کو ان مراتب و فضائل سے روشناس کرواتے رہے۔ روایت ہے کہ عبدالمطلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت مکہ مکرمہ میں تھے۔ عبدالمطلب کہتے ہیں کہ جب آدھی رات ہوئی تو غیب سے ایک آواز آئی اور اسی رات رسول صلی اللہ علیہ وسلم تولد ہوئے۔ جب میں نے آسمان کی طرف اپنی نظروں کو اٹھا کر دیکھا، سب فرشتے تکیہ رکھ رہے تھے، اور پھر میں نے اپنی نظر بتوں کی طرف کو دیکھا، وہ سب کے سب زمین پر گر کر ٹوٹ گئے ہیں۔ پھر کچھ دیر بعد ایک دوسری آواز آئی اور اس آواز میں کوئی کہہ رہا تھا، بشارت اے اہل زمین، نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور آب رحمت ان کے دھلانے کو لایا گیا، اور خانہ کعبہ میں اس وقت حرکت میں آیا، پھر سجدہ کیا، مگر میں اس وقت خواب شکر میں تھا۔ فوراً نیند سے اٹھا اور دل سے کہا دیکھنا چاہیے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ تب میں نے بنی شیبہ کے دروازے سے نکل کر کوہ صفا و مروہ کو دیکھا، وہ بھی لرز رہے ہیں۔ اس کو دیکھتے ہی مجھ کو لرزہ آیا۔ پھر چاروں طرف سے یہ آواز آنے لگی، اے قریش مت ڈرو، بس اس میں سے ہولناک ہو۔ پھر چپکا ہو رہا اور یہ اندیشہ مجھ کو ہوا کہ آمنہ کے گھر پر کیوں کر جاؤں۔ بہر صورت ان کے مکان پر گیا، جا کر کیا دیکھتا ہوں کہ مرغ سب ہوا کے آمنہ کے مکان کی طرف گھوم رہے ہیں، اور ایک ٹکڑا ابر کا ان کے مکان کے سر کے سایہ کیے ہوئے ہے۔ یہ دیکھ کر میں بے اختیار ہو کر گر پڑا، اور جب ہوش میں آیا چاہا کہ آمنہ کے حجرے میں جاؤں، وہاں جا کر دیکھوں کیا ماجرا ہے۔ یہ دیکھنے کی میں نے بہت کوشش کی، بڑی دشواریوں میں سے اس کے دروازے پر گیا تو اس جگہ میں نے خوشبوئے مشک، عنبر و عود پائی۔ پھر ان کے چہرے کا حجرے کا دروازہ کھول کر کچھ سنبھلا، دو چشم کے درمیان پیشانی پر ان کی میری نظر پڑی، کیونکہ وہ جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ اس وقت میں چاہتا تھا کہ میں اپنا گریبان پارا پارا کروں۔ میں نے اسی اسنا میں آمنہ سے پوچھا کہ تم سوتی ہو یا جاگتی؟ آمنہ یہ سن کر بولی میں جاگتی ہوں۔ پھر میں نے ان سے کہا، اے آمنہ بتاؤ کہ وہ نور جو تمہاری دو چشم کے درمیان تھا وہ کیا ہوا؟ کہنے لگی، وہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا جو اب پیدا ہو چکے ہیں۔ یہ سنتے ہی عبدالمطلب نے آمنہ سے کہا کہ اس لڑکے کو میرے پاس لاؤ تاکہ میں اس کو دیکھوں۔ وہ بولی کہ میں آج اس کو نہ دکھا سکوں گی۔ عبدالمطلب نے کہا، کیوں نہیں دکھا سکو گی؟ آمنہ نے کہا، جس وقت وہ لڑکا پیدا ہوا تو ایک شخص غیب سے کہہ رہا تھا، اے آمنہ اس لڑکے کو 3 دن تک کسی کو مت دکھانا۔ یہ سنتے ہی میں نے اپنی شمشیر میان سے کھینچ کر کہا، کس نے تم کو منع کیا ہے؟ اس کو میرے پاس لاؤ ورنہ میں تم کو جان سے مار ڈالوں گا، اور لڑکے کو مجھے جلد سے جلد دکھاؤ۔ تب وہ بولی، بہت اچھا، آپ مالک ہیں، آپ اس حجرے میں آ کر اس لڑکے کو دیکھیں۔ صوف و 4 پایا حریر میں سلا رکھا ہے۔ تب میں نے ارادہ کیا اس لڑکے کو دیکھوں۔ وہیں حجرے میں ایک مرد مہیب شکل نکل آیا، وہ ایسا تھا میں نے اس جیسا کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا، تم کہاں جاتے ہو؟ اس کے جواب میں نے کہا، میں اس لڑکے کو دیکھنے چاہتا ہوں۔ وہ بولا، تم اس وقت اس لڑکے کو دیکھنے مت جاؤ، کیونکہ اس وقت اس کو دیکھ نہ پاؤ گے، کیونکہ اس وقت ان کے پاس فرشتے ان کی ملازمت میں آئے ہوئے ہیں۔ جب تک وہ رخصت نہ ہو جائیں اس وقت تک بنی آدم کو فرشتوں کی مجلس میں جانا منع ہے۔ عبدالمطلب کہتے ہیں، یہ بات سن کر میرا بدن کانپنے لگا، وہ شمشیر بھی میرے ہاتھ سے گر گئی، اور میں اس وقت اس لڑکے کو دیکھنے نہ پایا، اور میں نے چاہا کہ اس خبر کو قریشیوں سے جا کر کہوں۔ چنانچہ اس وقت میری زبان بند ہو گئی، اور میری زبان اس طرح بند ہوئی کہ میں 7 دن تک
کسی سے بات نہ کر سکا۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے ابن عباس سے پوچھا کہ وہ مرغے سب اور ابر سفید جو آمنہ کے گھر پر سایہ کیے ہوئے تھے وہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا اس میں سر الہی مضمر تھا۔ عبد المطلب نے کہا میں نے اس وقت سنا کہ آسمان اور زمین سے یہ آواز آئی معاشر الخلائق محمد حبیب اللہ اشرف الانبیاء مبارک ہو اس گھر جس گھر میں ہے۔ روایت ہے کہ جس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم متولد ہوئے اس وقت تمام بت گر گئے اور آتش کدہ فارس کا جو 1000 برس سے جل رہا تھا بجھ گیا، اور نوشیروان کے بالا خانے پر 12 برج تھے سب ٹوٹ گئے، اور لات اور عزا گر پڑے۔ معرج النبوت میں لکھا ہے کہ نوشیروان کی سلطنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ تولد تک 42 برس سے گزر چکی تھی، اور زمانہ حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے 600 برس سے اوپر گزرا ہوا تھا، اور زمانہ اسکندر رومی کو 872 برس گزر چکے تھے، اور حضرت داؤد کا زمانہ 1008 برس گزر چکا تھا، اور بعض روایات میں ہے 3070 برس اور 800 برس، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ 3800 برس، اور بعض روایات میں ہے 3000 برس 70 برس گزرے تھے، اور زمانہ حضرت نوح کو 4109 برس، اور بعض روایات میں ہے کہ 4409 برس گزرے تھے، اور زمانہ حضرت آدم علیہ السلام کو 6163 برس گزر چکے تھے۔ یہ تمام تواریخ کے حوالہ جات کتاب الاسیر میں لکھے ہیں، اور بعض روایات میں 6750 برس گزرے تھے حضرت آدم سے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین رسول رب العالمین کے پیدا ہونے تک، اور کرسی نامہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ محمد بن عبداللہ ابن مطلب ابن ہاشم بن قصہ بن کلاب بن مرہ بن کعب ابن لوئی ابن غالب ابن فہر ابن مالک بن نار بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن ماد بن عدنان، یہاں تک کہ محدثین کے نزدیک محقق ہے۔ اور عدنان سے حضرت آدم تک روایات میں مختلف اختلافات ہیں، اور بعض روایات میں تو یہ ہے کہ عدنان بن او بن یسی بن یمی بن سلامان بن حمل بن کدار بن حضرت اسماعیل بن ابراہیم خلیل بن تارخ مشہور آذر ناخور بن صبا بن راؤ بن فائی بن عامر بن شائخ بن ارفشد بن سام بن نوح بن مالک بن شلخ بن اخو بن بارد بن مہلائل بن کنائن بن نوش بن سیش بن آدم، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ شریفہ کا نام آمتہ بنت وہب بنت عبد المناف بن قصہ بن کلاب بن مروہ بن، اور پھر مرہ سے حضرت آدم تک حضرت والدہ محترمہ کا نسب نامہ پہنچتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔